الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور انبیاء علیہ السلام کے ورثاء علماء کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ جس طرح آپ حضرات اور خواتین کے علم میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز اہل سنت والجماعت کا تعلیمی سال ختم ہو رہا ہے، اس حوالے سے آج ہماری یہ آخری نشست ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت، یہاں بھی طلباء کرام زیر تعلیم ہیں اور مرکز اہل سنت والجماعت کا ایک اہم شعبہ مرکز، جس میں دنیا بھر سے طلباء اور طالبات علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کا بھی آج آخری سبق ہے۔ جنوری 2026 ہے اور رجب 1447 ہجری ہے۔ میں آج کے آخری سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ 5 باتیں پیش کروں گا اور ہر ایک بات کے تحت مزید 5 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1 تمہید، اس میں 5 باتیں۔ نمبر 2 مرکز کا منہج، اس میں 5 باتیں۔ نمبر 3 حجیت حدیث، اس میں 5 دلائل اور 5 شبہات کے جوابات۔ نمبر 4 مرکز سے تعلق رکھنے والے ہمارے تلامذہ اور شاگردوں کو 5 ہدایات۔ نمبر 5 اختتامی امور، اور میں اختتامی امور میں بھی 5 باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ نمبر 1 تمہید، اس میں 5 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات، علوم کی اقسام۔ علوم سے مراد علوم دینیہ، میں علوم دنیا کی بات نہیں کر رہا، علوم دینیہ، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علوم عالیہ، نمبر 2 علوم عالیہ۔ علوم عالیہ عین سے، علوون سے بلند، علوم عالیہ اعلیٰ سے ذریعہ۔ نمبر 1 علوم عالیہ، جس کا مطلب وہ علوم جو مقصد ہیں، جو اصل ہیں، جو بنیاد ہیں اور سب سے بلند ہے۔ نمبر 2 علوم عالیہ،
یعنی وہ علوم جو ان علوم عالیہ اور مقصد اور بلند کو حاصل کرنے کا ذریعہ، جو علوم عالیہ ہیں بلند و بدتر، نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث مبارک، اور نمبر 3 فقہ۔ پھر فقہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 فقہ اکبر جنہیں عقائد کہتے ہیں، نمبر 2 فقہ اصغر جنہیں مسائل کہتے ہیں۔ تو گویا یہ بنیادی اور علوم عالیہ ہیں۔ ان علوم کا حاصل کرنے کے لیے علوم عالیہ کئی ایک علوم ہیں، صرف، نحو، معانی، بلاغت، فصاحت، منطق وغیرہ، یہ علوم عالیہ ہیں۔ نمبر 2 علوم عالیہ کی ترتیب میں سب سے اہم قرآن کریم ہے، اس کے بعد پھر قرآن کریم ہی کی تفسیر اور وہ تشریح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان یا اپنے مبارک عمل سے فرمائی ہے، حدیث پاک۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم اور احادیث سے مستنبط اور ثابت شدہ فقہ۔ پھر فقہ کی 2 قسمیں ہیں، فقہ اکبر یعنی عقائد، اور فقہ اصغر یعنی مسائل۔ یہ ترتیب ہے علوم عالیہ میں۔ اس لیے کبھی طالب علم کتاب بھی رکھیں تو سب سے اوپر قرآن کریم رکھیں، نیچے حدیث رکھیں، نیچے عقیدہ رکھیں، اور نیچے فقہ رکھیں۔ پھر اس کے نیچے لکھیں صرف، نحو، بلاغت اور منطق۔ اس ترتیب سے کتابیں رکھا کریں۔ نمبر 3 یہ علوم عالیہ کی نمبر 2 علوم عالیہ کی ترتیب ہے، نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 فقہ، پھر فقہ اکبر عقیدہ، اور فقہ اصغر حدیث۔ نمبر 2 علوم عالیہ کی ترتیب میں آج آخری سبق آپ نے سنا ہے قرآن کریم کے ایک حافظ صاحب کا۔ مرکز اہل سنت والجماعت کو بحمد اللہ یہ اعزاز ہے کہ اس سال 4 طلباء نے ایک رات میں ایک مجلس میں مکمل قرآن کریم سنا ہے، جن میں 3 طلباء نے آف لائن اور ایک طالب علم نے آن لائن۔ نمبر 3 حدیث پاک۔ ہمارا جو تعلیمی سال کا آخری سال ہے اسے ہم کہتے ہیں دورہ حدیث شریف۔ دورہ حدیث شریف کے اندر 10 کتب پڑھائی جاتی ہیں، اور آج ان میں سے ہر کتاب کا آخری سبق آپ نے سنا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، شرح معانی الاثار جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، اور شمائل ترمذی، یہ 10 کتب حدیث ہیں۔ نمبر 4 فقہ اکبر یعنی عقائد، ان میں سے اہم ترین کتاب اور ہمارے نصاب کی عقیدے کی آخری کتاب، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحریر کردہ کتاب، اور کتب عقائد میں اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی کتاب الفقہ الاکبر، اس کا آخری سبق بھی سنا ہے۔ نمبر 5 فقہ اصغر مسائل، اس میں ہمارے یہاں سب سے پہلے میری کتاب کتاب الفقہ ہے، اور آخری کتاب ہدایہ ہے۔ ہدایہ فقہ حنفی کی اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ہاں جو شخص لائر، ایڈوکیٹ اور وکیل بنتا ہے تو اس کو بھی ہدایہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ قانون کی ایسی مستند کتاب ہے۔ تو یہ تمہید پہ دوسری بات تھی۔ نمبر 3 ہم نے ان علوم کو آسان طریقے پر امت تک پہنچانے کے لیے کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 ہمارے ہاں کورسز ہیں، اور کورسز بہت مختصر ہیں۔ 1 ہفتہ کا زکوٰۃ کورس، حج عمرہ کورس، نماز کورس، میراث کورس، اور 40 روزہ صراط مستقیم کورس۔ نمبر 2 1 سالہ تفسیر کورس۔ نمبر 3 2 سالہ علم دین کورس۔ نمبر 4 4 سالہ عالم کورس۔
ان حضرات کی جو بڑی عمر کے ہیں، ڈاکٹر، وکلا، پروفیسر، تاجر، بڑی عمر کے ہیں اور دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے اور وقت کم ہے، ہفتہ میں 4 دن اور ہر روز 3 دن آف لائن پڑھے یا آن لائن پڑھے۔ نمبر 4، پھر یہ ہمارے تمام کورسز آف لائن بھی ہیں اور آن لائن بھی ہیں، آف لائن بھی ہیں، آن لائن بھی ہیں۔ پھر اس میں 8 سالہ درس نظامی جو بھی آپ اپنی آنکھوں سے مرکز اہل سنت والجماعت کو آف لائن دیکھ رہے ہیں، یہ درس نظامی کے 8 سالہ کورس کے آخری درجے کے طلباء ہیں۔ اس کے بعد 1 سالہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ اور تخصص فی الافتاء 2 سالہ اس کے علاوہ ہے۔ نمبر 5، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، یعنی ہم نے علوم کو امت تک پہنچانے کے لیے یہ 5 راستے اختیار کیے۔ نمبر 1، کورسز جس میں 40 روزہ، 1 سالہ تفسیر، 2 سال علم دین، 4 سالہ عالم کورس، یہ میں نے تفصیلات بتائی ہیں۔ پھر اس میں آف لائن، آن لائن اور نمبر 5 پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہم نے یہ 5 ذرائع استعمال کرے ہیں امت تک علم دین کو پہنچانے کے لیے۔ یہ نمبر 1 میں نے تمہید عرض کی ہے تاکہ آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا خاکہ پہ آئے کہ ہم دنیا میں کس طرح علوم کو پھیلا رہے ہیں۔ نمبر 2، مرکز کا منہج، مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا یا مرکز اہل سنت والجماعت سے منسلک پوری دنیا میں مکاتب، مدارس، جامعات جو بھی جڑے، ہمارا اس میں منہج یہ ہے 5 باتیں۔ نمبر 1، ہمارا نظام غیر سیاسی اور غیر عسکری ہوگا، ہمارا نہ سیاست سے اتفاق نہ اختلاف، عسکریت سے نہ اختلاف نہ اتفاق۔ کچھ علماء سیاست میں ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ہمارا مرکز کا جو نظام تعلیم ہے، نمبر 1 غیر سیاسی اور غیر عسکری۔ نمبر 2، مرکز سے متعلق تمام مدارس میں ہماری ترتیب ہے کہ ہر درجہ میں میری ایک کتاب یہ نظام کا حصہ ہے تاکہ ہم سے منسلک طلباء طالبات کو پتہ چلے کہ جس کے ساتھ ہم جڑے ہیں اس کا عقیدہ نظریہ کیا ہے۔ نمبر 3، ہمارے ہاں ایک یومیہ ترتیب ہے، وہ ہے تہجد تا عشاء، یعنی میری خواہش ہے کہ مرکز اور مرکز سے متعلقہ تمام مکاتب اور مدارس میں ترتیب بنے، اساتذہ اور طلباء تہجد میں اٹھے، پھر فجر کی اذان سے لے کر نماز جماعت تک پہلا سبق ہو، فجر کی جماعت کے بعد سورہ یاسین، ذکر کی مجلس، تلاوت قرآن کریم اور اشراق کی نماز، اشراق کے بعد مسجد سے نکلے، ناشتہ، اسباق، کھانا، قیلولہ، ظہر کی نماز، سبق، عصر کی نماز، انفرادی اعمال، کھیل وغیرہ، پھر مغرب کی نماز، اس کے بعد اوابین، سورۃ الواقعہ، مطالعہ، تکرار، کھانا، جو ترتیب ہو، عشاء کی نماز، سورہ ملک، کچھ وقت پڑھنا اور پھر آرام کرنا۔ یہ ہماری یومیہ ترتیب۔ ہماری ہفتہ وار ترتیب مرکز اہل سنت والجماعت میں بزم متکلم اسلام ہے، جس کے تحت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ طلبہ بولنا سیکھیں، مختلف زبانوں میں خطابت سیکھیں، مختلف زبانوں میں دین کو بیان کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی مرکز سے متعلقہ کسی ادارے میں بزم متکلم اسلام کے علاوہ کسی اور نام پر بزم رکھے، ہمیں تب بھی کوئی اشکال نہیں۔ یہ مرکز میں بزم متکلم اسلام ہے، باقی کسی اور جگہ اور نام سے رکھ لیں، حرج نہیں ہے، لیکن ہونی بزم چاہیے۔ اس نام سے رکھیں گے تو فوائد زیادہ ہوں گے۔ نمبر 5، ماہانہ خانقہ اجتماع، جس طرح مرکز اہل سنت والجماعت میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو مراکز ہم سے منسلک ہیں
ماہانہ خان کا اجتماع مغرب سے شروع ہو اور اشراق تک چلے، بس اس کے معمولات پھر مرکز سے سیکھ لیے جائیں کہ مغرب کی نماز پر اوابین ہو، سورہ واقعہ ہو، چہل، حدیث دروشیف ہو، تلاوت، نعت، بیان، ذکر، اصلاحی تعلق، عشاء کی نماز، سورہ ملک، کھانا، آرام، صبح تہجد، تلاوت، ذکر اور اشراق تک، اشراق کے بعد پھر واپس ہے۔ نمبر 3، حجیت حدیث۔ میں بہت اختصار سر گفتگو کر رہا ہوں۔ حجیت حدیث میں فی الوقت 5 دلائل ذہن نشین فرمائیں اور 5 شبہات اور ان کے اشکالات ذہن نشین فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، سورہ آل عمران آیت نمبر 32، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا معنی اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات قرآن ہے۔ رسول کی اطاعت کا معنی رسول کی بات مانو، رسول کی بات حدیث ہے۔ تو اگر حدیث حجت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول کی بات ماننے کا حکم کیوں دے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا عمل یہ حجت شرعیہ ہے۔ دلیل نمبر 2، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ میں نے ایسا رسول تمہارے اندر بھیجا ہے کہ جو بنیادی طور پر 4 کام کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم پڑھ کے سناتا ہے، ویعلمہم، اور ان کو قرآن کریم سمجھاتا ہے، تفسیر بتاتا ہے، قرآن کی تشریح کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تعلیم، ویزکیہم، اللہ فرماتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کریم پڑھ کے سناتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو قرآن کریم سمجھاتے ہیں۔ تو اگر پیغمبر کی حدیث حجت نہیں تو پیغمبر جو قرآن سمجھائیں گے، اپنے الفاظ میں سمجھائیں گے، انہی کا نام حدیث ہے۔ پیغمبر جو حکمت کی تعلیم دیں گے، پیغمبر کی سنت ہے۔ تو اگر حدیث حجت نہ ہو تو پیغمبر کی سنت کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ حجت شرعیہ ہے۔ دلیل نمبر 3، سورۃ النحل آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کو بیان کریں، اس قرآن کو سمجھائیں، ان قرآن کو واضح کریں۔ تو واضح کا معنی کہ پیغمبر اپنے الفاظ میں قرآن کی شرح بیان فرمائے، اور وہ جو پیغمبر کے اپنے الفاظ ہیں وہی حدیث ہے۔ اگر حدیث حجت نہ ہو تو قرآن کریم کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے وہ کیسے قابل قبول ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حجت شرعیہ ہے۔ دلیل نمبر 4، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36، فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ اے پیغمبر کسی مومن مرد مومن عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے تو وہ انکار کرے۔ اللہ کا فیصلہ تو قرآن کریم میں ہے اور اللہ کے رسول کے فیصلے وہ احادیث میں ہے۔ احادیث حجت مانیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ماننے ضروری ہوں گے۔ اگر حدیث حجت نہیں مانیں گے تو پیغمبر کا فیصلہ ماننا کیسے ضروری ہوگا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حجت شرعیہ ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہت واضح اور کھلا گمراہ ہے۔
اللہ کی نافرمانی کا معنی اللہ کے قرآن کو نہ مانے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا معنی پیغمبر کے فرمان کو نہ مانے، تو معلوم ہے جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ دلیل نمبر 5، سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر تمہیں دے دے اس کو لے لے، اور جیسے پیغمبر منع فرما دے اس سے باز آ جائے۔ تو اس میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کی بات کو ماننا ہے، پیغمبر کے فیصلے قبول کرنے ہیں، اور پیغمبر جن بات سے منع فرما دیں اس سے رکنا ہے۔ اگر پیغمبر کی بات حجت شرعیہ نہ ہو تو ان کی بات کو ماننا ضروری ہو، اور ان کی بات نہ ماننا جرم ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت شرعیہ۔ 5 شبہات اور ان کے جوابات۔ شبہ نمبر 1، بعض لوگ جو احادیث کو حجت نہیں مانتے ان کی دلیل سورۃ النحل آیت نمبر 89، 80 اور 9، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب قرآن کو نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جب قرآن میں ہر چیز آ گئی ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ جواب، ہم نے کہا ہر چیز کا معنی کیا ہے کہ قرآن کریم میں ہے اللہ کو مانو، قرآن کریم میں ہے پیغمبر کو مانو، قرآن کریم میں ہے ملائکہ کو مانو، قرآن کریم نے اصول بھی دیے ہیں، قرآن کریم نے فروع بھی دیے ہیں۔ تو ہر چیز کا معنی کیا ہے کہ جو جو چیزیں آپ نے مانی یا قرآن نے ذکر کیا، تو اللہ رب العزت کی بات تو آپ سن نہیں سکتے، اللہ کی ذات کو تو دیکھ نہیں سکتے، تو فرمایا اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی بات مانو۔ تو یہ بات کس طرح قرآن کریم نے کھول کے بیان فرما دی ہے۔ تو جو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، یہ ہے طبیان۔ تو طبیان تو بنے گا تب جب نبی کی بات کو مانے، وگرنہ جو چیزیں قرآن نے کھول کے بیان کی ہیں وہ نہیں مانیں گے تو طبیان لکل شیء کیسے ہوگا؟ الجھن ہونی تھی کہ نبی کی بات مانے یا نہ مانے، قرآن نے بتایا کہ مانو، تو اس چیز کا بیان بھی قرآن نے کر دیا۔ دوسرا شبہ، سورۃ القمر آیت نمبر 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کیا ہے، تمہیں قرآن سے نصیحت مل سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا اس کے بعد مستقل حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ ایک ہے قرآن کریم کو پڑھنا تاکہ انسان کو آخرت کی فکر ہو، عبرت ہو، نصیحت ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اور ایک ہے قرآن کریم کو پڑھنا تاکہ احکام کا پتہ چلے، عقائد کا پتہ چلے۔ محض عبرت اور نصیحت کے لیے تو اگر ترجمہ نہ سمجھ آئے انسان تب بھی رو پڑتا ہے، اگر ترجمہ سمجھ آئے تو خشیت مزید طاری ہوتی ہے، لیکن عقائد اور احکام صرف قرآن کے الفاظ سے بندے کو سمجھ نہیں آ سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر پاک سے رجوع کیا جائے جن پر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں بلسانک، ہم نے قرآن کو آسان کیا لیکن آپ کی زبان پر۔ معلوم ہو کہ قرآن و پیغمبر کی زبان سے تشریح ہو تو پھر قرآن کریم بہت آسان ہے۔ شبہ نمبر 3، کہتے ہیں جی احادیث میں تعارض ہے، اگر حدیث حجت ہو، اگر حدیث کو ماننا ضروری ہو تو پھر حدیث میں ٹکراؤ کیا ہو؟ کسی حدیث میں یہ ہے کسی میں یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اس بنیاد پہ آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو کل آپ قرآن کا بھی انکار کر دیں گے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے خامد فوت ہو عدت 1 سال ہے، ایک جگہ پر ہے خامد فوت ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے، تو آپ کہیں گے ٹکراؤ ہے، حالانکہ ٹکراؤ نہیں۔ خامد فوت ہو عدت 1 سال یہ آیت پہلے کی، عدت 4 ماہ 10 دن یہ آیت بعد کی ہے، تو ٹکراؤ کیسے ہو گیا؟ پہلے حکم یہ تھا، پھر حکم منسوخ ہو گیا، یہ آ گیا۔ تو قرآن کریم میں ہے رب المشرق والمغرب، قرآن کریم میں رب المشرقین والمغربین، قرآن کریم میں رب المشارق والمغارب۔ اب لوگ کہیں گے قرآن میں تو تعارض ہے، ایک جگہ مشرق اور مغرب کا رب، ایک جگہ پر ہے 2 مشرق 2 مغرب کا رب، ایک جگہ پر ہے کئی مشرق کئی مغرب کا رب، تو ہم کس آیت کو مانیں؟ کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جب یہ بتایا کہ ایک ہے سورج نکلنے کی جگہ، ایک ہے ڈوبنے کی جگہ، تو مشرق اور مغرب، اور ایک بتایا کہ سردی میں الگ جگہ سے نکلتا ہے گرمی میں الگ جگہ نکلتا ہے، تو مشرق 2 ہو گئے، سردی میں الگ جگہ غروب ہوتا ہے گرمی میں الگ جگہ، تو 2 مغرب ہو گئے۔ اور اگر یہ دیکھیں
کہ ہر روز سورج نکلنے وقت تھوڑی تھوڑی جگہ بدلتا ہے اور ڈوبتے وقت تھوڑی تھوڑی جگہ بدلتا ہے، تو مشارق اور مغارب ہو گئے، کیا ٹکراؤ ہے؟ اسی طرح احادیث میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، ایک حدیث پہلے کے دور کی ہے، ایک بعد کے دور کی ہے، کیا ٹکراؤ ہے؟ ایک حدیث مجمل ہے، دوسری نے بات کو کھول دیا ہے، اس میں کیا ٹکراؤ ہے؟ تو اسی طرح بعض احادیث ناسخ بعض منسوخ ہوتی ہیں، بعض راجع اور مرجوع ہوتی ہیں، اور بس اگر دونوں میں تطبیق دی جاتی ہے تو ٹکراؤ نہیں ہوتا، جس کو ذہن نشین فرما لیں۔ چوتھا شبہ کہ جی احادیث سب صحیح نہیں، تو حدیث پر عمل کریں گے جب صحیح ہو، تو جب صحیح نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ہم نے کہا یہ تو جواب، یہ تو محدثین کا کمال ہے کہ محدثین نے بحث کر دی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہونے کی یہ وجہ ہے، صحیح ہونے کی یہ وجہ ہے۔ تو حدیث پر تو اتنا کلام کیا گیا ہے تاکہ الجھن ہی نہ ہو کس کو لینا کس کو نہیں لینا، بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اسی طرح ایک حدیث رسول ہے اور ایک من گڑتا ہے کہ لوگوں نے حدیث گھڑ کے اللہ کے نبی کے کھاتے ڈال دی ہے، تو محدثین نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ من گڑت ہے اور یہ حدیث پاک ہے، جس میں تو محدثین نے کام کیا ہے۔ اس لیے یہ اشکال کرنا کہ چونکہ سب صحیح نہیں ہے اس لیے ہم کس پر عمل کریں، تو محدثین نے بتا دیا ہے صحیح کون سی ہیں، ضعیف کون سی ہے، موضوع اور من گڑت کون سی ہیں اور حقیقی احادیث کون سی ہیں۔ چوتھا شبہ کہ اگر احادیث حجت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع کیوں فرمایا؟ بعض روایات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا، کہتے اگر حدیث حجت ہوتی تو ضرور منع نہ فرماتے۔ دیکھو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ بھی تو حدیث میں ہے۔ اگر حدیث حجت نہیں تو آپ کا یہ حکم کہ آپ نے منع فرمایا، آپ اس کو پھر کیسے حجت مانیں گے؟ حدیث کو حجت مانیں گے تو آپ اس حدیث کو بطور دلیل کے پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، وگرنہ بطور دلیل کے پیش کیسے کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث دو قسم کی ہے، بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی اجازت دی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مجھے بعض کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھوں کیونکہ بس اوقات آپ غصے میں ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے منہ مبارک طرف اشارہ کیا، فرمایا ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، خواہ میں غصے کے اندر کیوں نہ، تم لکھ لیا کرو۔ تو بعض احادیث میں آپ نے منع فرمایا، تو منع کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ہے، ایک وجہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اب اس وقت اگر احادیث اور آیات اکٹھی لکھیں گے تو کسی کو شبہ پڑ جائے گا یہ آیت ہے یا حدیث ہے، اس لیے اس موقع پر منع فرمایا۔ یا بس اوقات آپ قرآن کی آیت نازل ہوتی اور ساتھ آپ اس کی تفسیر فرماتے، تو منع فرماتے کہ اس کو نہ لکھو۔ کیا مطلب؟ اگر آیت کے ساتھ ہی تفسیر کو لکھ لیا تو عام بندے کے لیے فرق کرنا مشکل ہوگا، یہ آیت ہے یا آیت کی شرح حدیث ہے۔ اور یا ایسے بندے کے لیے منع فرمایا کہ جس کا حافظہ مضبوط ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زبانی یاد کر لو۔ جس طرح بس اوقات استاد کہتا ہے بیٹا میری بات سنو، لکھو نہیں، میں اتنی آسان بات کروں تو ویسی زبانی یاد ہو جائے گی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بعد میں بھی نہ لکھنا، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ بعد میں بھی نہ لکھنا، اس لیے وقتی طور پر لکھنے سے منع کرنے کا معنی یہ نہیں کہ بعد میں نہ لکھنا۔ تو یہ میں نے 5 شبہات کے جوابات اختصار کے ساتھ دیے۔ نمبر 4، چوتھی بات، میں 5 ہدایات آج کے مجلس میں عرض کرتا ہوں، اور پہلے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ میری طرف سے ہدایات صرف میرے شاگردوں کے لیے، میرے اپنے متعلقین کے لیے۔ میں کوئی بڑا بن کے امت کے ہر طبقے کو نہیں کہہ رہا کہ میری بات ضرور مانو، میں کہتا ہوں جو میرے شاگرد ہیں، میرے عقیدت مند ہیں، وہ میری بات کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ میں اپنی اوقات سے باہر نکل کر کبھی باتیں نہیں کرتا، میں اپنی اوقات اور حدود میں رہ کر بات کرتا ہوں۔ باپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھائے تو اس سے بڑا نہیں بن جاتا، وہ چھوٹا ہی رہتا ہے، اپنے بیٹوں کو سمجھا رہا ہے۔ تو میں جو ہدایات دے رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے کہ میں اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں، اپنے سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں سے عرض کرتا ہوں، آج کی مجلس میں 5 باتیں یاد رکھ لیں اور اس کو پلے باندھ۔ نمبر 1، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ ہمارا کام غیر سیاسی ہے،
اگر کوئی سیاست کرتا ہے تو ہم اس میں مداخلت نہ کریں. بس ہمارا اپنا خاص علمی کام ہے، مرکز کا خاص منہج ہے. اگر کسی اور ادارے کا کوئی اپنا منہج ہے اس پہ تبصرہ نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، بس آپ بہت آگے نکل جائیں گے. میں اس حوالے سے آج ایک بات اپنے طلباء کو، طالبات کو، شاگردوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو بڑے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ہمارا آج کا یہ جلسہ شروع ہونے والا تھا تو میرے پاس یہاں 3 میرے شاگرد بیٹھے تھے ناشتے پر. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آج آپ دیکھیں دنیا سے کتنے افراد شریک ہو رہے ہیں، کتنے ممالک کے لوگ شریک ہو رہے ہیں. اگر آپ میرے ماضی اور گزشتہ زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا آپ یقین فرما لیں دنیا کا گھٹیا سے گھٹیا، گندے سے گندا کوئی ایسا الزام نہیں ہے جو میرے اوپر نہیں لگا. میں نے نہ اس کا جواب دیا، نہ میں الزام لگانے والوں کو برا کہا ہے، نہ میں نے کبھی ان سے کچھ کہا. میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ الزام لگانے والوں کو خود شرم آتی ہے کہ ہم نے اتنا گھٹیا الزام کیوں لگایا. میں صرف اپنے طلباء سے عرض کر رہا ہوں، آپ یقین فرمائیں کہ میں اس وقت میڈیا پر بات کر رہا ہوں. اگر میں اس کے علاوہ بغیر میڈیا کے، بغیر ریکارڈنگ کے بھی یہ باتیں کہوں گا تو آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا تو ساجد کیسے برداشت کر لیتے ہیں. اور میں برداشت نہیں کرتا، ہنس کے برداشت کرتا ہوں، بہت ہنس کے برداشت کرتا ہوں، ذرہ برابر بھی محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں، مار کھا رہے ہیں، جبریل امین آئے ہیں، کہا جی یہ ملک الجبال ہمارے ساتھ ہے، حکم فرمائے تو آپ کو تکلیف دینے والوں کو پیس کے رکھ دے. فرمائے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، یہ جانتے ہی نہیں. میں نے کہا کتنا خیر خواہ ہوں. میں کہتا ہوں میں اس پیغمبر کا وارث ہوں. میں نہ بدعا دیتا ہوں نہ بحث کر. بدعا کا معنی نہیں کہ کبھی بھی نہیں دیتے، کہ بدعا کا مستحق ہے اس کی بات تو الگ ہے. تو بس اپنے کام سے کام رکھیں. میں مختصر، میں بہت تھوڑے وقت میں باتیں کہہ رہا ہوں، میں سمیٹ رہا ہوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا. بس خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہدایات کا خلاصہ میں آپ کی خدمت 5 ہدایات اختصار سے پیش کر رہا ہوں. نمبر 1 اپنے کام سے کام رکھیں، دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں، دوسرے کے کام پہ تبصرہ نہ کریں، دوسرے کام پر بحث نہ کریں. اور میرا ایک جملہ دل کی تختیوں پہ نوٹ فرما لیں، کاغذ قلم پہ رکھ لیں اور اپنی درسگاہوں میں چاہے تو اس کو لٹکا لیں، بیٹھکوں میں لٹکا لیں. میرا جملہ، دوسروں کے کام پر 10 سال تبصرہ کرنے سے اپنے کام کا 10 منٹ کا مشورہ کرنا بہتر ہے. دوسروں کے کام پر 10 سال تبصرہ کرنے سے اپنے کام کا 10 منٹ کا مشورہ کرنا بہتر ہے. بس اپنے کام کا مشورہ کریں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، دوسروں پہ تبصرہ مت کریں. یہ متن ہے، میں بات پھیلاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. کوئی شخص بھی میرے پاس آتا ہے تو میں کہتا ہوں میرے پاس رونا نہ رویا کرو، لوگ ایسے کر رہے ہیں، فلاں ایسے کر رہا ہے، دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، میڈیا پہ ایسے ہو رہا ہے، علماء ایسے. مجھے بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے آپ یقین فرمائیں کتنے لوگ دوران سفر میں ملتے ہیں، حضرت ہم علماء سے رابطہ کرتے ہیں، نہیں ہوتا. میں نے کبھی آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور نہیں ہوا؟ نہیں ہم علماء، میں نے کہا مجھ سے علماء کی بات نہ کریں، مجھ سے میری بات کریں. کبھی مجھ سے آپ نے رابطہ کیا ہو اور نہ ہوا؟ کبھی آپ نے مجھ سے ملنے کی زحمت گوارا کی ہو اور میں نہ ملا ہوں؟ کبھی آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اور میں نے جواب نہ دیا ہو؟ علماء برداشت نہیں کرتے. میں نے کہا کبھی مجھے کسی نے گالی دی اور میں نے برداشت نہ کی ہو؟ مجھ سے میری بات کرو، مجھ سے میری بات کرو. اب 3-4 دن سے ایک عالم ہے کہ فلاں کتاب ہے، فلاں بزرگ نے لکھی ہے، فلاں کی تقریضات ہیں، اس میں یہ لکھا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے تقریر لکھی ہے. جی نہیں. جن نے لکھی ہے وہ زندہ ہیں؟ جی ہیں. تو میں نے کہا ان سے پوچھو، اگر کتاب قابل شکار ہے تو ان سے پوچھو. نہ میری کتاب ہے نہ میری تقریر ہے، تقریر لکھنے والے زندہ ہیں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ان سے رابطہ کریں. کیا جی ان سے رابطہ نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا پھر آپ مرکز آ جائیں.
جن سے رابطہ تھا وہ ان کے پاس آئیے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے لوگ آپ یقین فرمائیں کیا عالم اور کیا غیر عالم رابطہ کہتے ہیں، یہ فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں کا کلپ آ گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے کلپ سن لیا کر، اس پہ اشکال ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ کلپ آپ اوروں کی سنتے ہیں، اشکال مجھ سے حل کراتے ہیں، کتاب اوروں کی پڑھتے ہیں اور شبہات مجھ سے دور کراتے ہیں۔ خیر، میں مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں، آج کی مجلس میں 5 ہدایات ذہن نشین فرما۔ نمبر 1، اپنے کام سے کام رکھیں۔ نمبر 2، عقائد، اخلاق، اعمال پر توجہ دیں۔ عقائد کا کام کرتے ہوئے اپنی تربیت سے غافل نہیں ہونا۔ اپنی تربیت اور دوسروں کا تزکیہ کرتے ہوئے عقائد کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عقائد پر کام کرتے ہوئے اعمال سے غافل نہیں ہونا، اور اعمال کی محنت کرتے ہوئے عقائد کی محنت کو شرارت نہیں کہنا۔ عقائد، اخلاق، اعمال پر توجہ دیں۔ نمبر 3، بدگمانی سے بچیں۔ بدگمانی اور بد زبانی سے بچیں۔ ہر معاملے پر شریعت کے اصول موجود ہیں، شریعت کے مطابق چلیں، بہت آسانی ہوگی۔ میں آج پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، دنیا بھر میں اپنے سے تعلق رکھنے والے حضرات اور خواتین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں امتی ہوں، مجھ سے بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بس اصول کیا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ آپ کے استاد یا آپ کے شیخ نے فلاں جرم کیا ہے، آپ نے غصے نہیں ہونا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ان سے نہیں ہو سکتا، آپ کہنا بھائی امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال بعد کے ہیں، ان سے ہو سکتا ہے، ہم انکار نہیں کرتے، آپ ہمیں ثبوت دے دیں۔ اگر آپ ثبوت نہیں دے سکتے تو ہم آپ کی ان سے ویڈیو کال کرا دیتے ہیں، آڈیو کال کراتے ہیں، بات کرتے ہیں بس۔ اگر آپ کا ثبوت بھی نہیں ہے اور آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کو الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ بس کتنی آسان سی بات ہے۔ مجھ پر کوئی شخص الزام لگائے، آپ نے تردید بھی نہیں کرنی، آپ نے انکار بھی نہیں کرنا، آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا، آپ کہیں بھی ہمارے استاد امتی ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو آپ کہتے ہیں یہ گناہ کیا ہے، یا ہمیں اس کا ثبوت دے دو یا آپ ان سے بات کر لو۔ ثبوت دے دیتا ہے تو بہت اچھا، آپ فیصلہ کر لو، مجھ سے بات کر لیتا ہے، بات کر لو۔ اگر ثبوت بھی نہیں دیتا، بات بھی نہیں کرتا، پھر کہو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ نمبر 4، کسی عالم کی ذات پر اعتراض نہ کریں۔ میرے الفاظ کو سمجھیں، کسی عالم کی ذات پر اعتراض نہ کریں۔ نبی اور عالم میں فرق ہوتا ہے، نبی کی پہلے ذات کو دیکھتے ہیں، پھر نبی کی بات کو دیکھتے ہیں، عالم کی ذات کو نہیں، عالم کی بات کو دیکھتے ہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ عالم کی ذات کو ناپاک ہونا چاہیے، عالم کو گناہوں میں ملوث ہونا چاہیے، اس کا ہرگز معنی نہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی عالم پر تبصرہ کرنا ہو تو اس کے مسائل پہ بات کرو، اس کی ذات پہ نہ کرو۔ اگر کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب دیکھ لو، چھپا دو، پردہ ڈالو۔ عالم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام آدمی کی بات کی ہے کہ ان کی عیب چھپاؤ، تو عالم کی عیب کیوں نہیں چھپائیں گے؟ امتی ہے، گناہ سے ہو سکتا ہے، سمجھانے کی کوشش کر، لیکن خلوت میں یوں نہ سمجھائیں کہ میڈیا پر بیٹھ کے تقریر کریں اور اس کو ذلیل کریں، اس سے کیا اصلاح ہوگی؟ دعا کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، کسی عالم کی ذات پر نہ بات کریں، نہ زیر باس لیں۔ نمبر 5، دین کا کام کرنے والے افراد، جماعتوں اور مراکز کی قدر کریں۔ جو شخص دنیا میں جتنا بھی دین کا کام کرتا ہے، تھوڑا یا زیادہ، اس کی قدر کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے اسباب اور وسائل میں اس کا ساتھ دیں۔ نہیں ساتھ دے سکتے تو جلے نہیں۔ میں اس کو کبھی اس ترتیب سے بات سمجھایا کرتا ہوں کہ دین کا کام کرنے والے افراد، جماعتیں، ادارے اور مراکز، ان کو سپورٹ کریں، تعاون کریں۔ تعاون نہیں کر سکتے عملی، دعا کریں۔ دعا بھی نہیں کر سکتے تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، بس ان کو کام کرنے دیں۔
حسد میں مت جلیں، بغض مت رکھیں، کینہ مت رکھیں، دعائیں کریں، وہ کام کریں گے اس کا ہمیں بھی اجر ملے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ میں آخر میں 5 باتیں اختتامی امور کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں اس موقع پر تمام حضرات اور تمام خواتین کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ علم دین حاصل کریں، دین کا کام کرنا چاہیں تو دین کے کام کرنے کا طریقہ تدریجن ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے، ایک سیڑھی کے ساتھ اوپر چلے۔ نمبر 1، سب سے پہلے دین کا علم حاصل کریں۔ نمبر 2، کسی صاحب نسبت اہل اللہ کے پاس رہ کر اپنی تربیت، اپنا تزکیہ کروائیں۔ نمبر 3، پھر دین کی خدمت کریں، تبلیغی جماعت میں نکلیں، جمعیت علماء اسلام میں جائیں، ختم نبوت کا کام کریں، عظمت صحابہ کا کام کریں، تدریس کا کام کریں، میدان جہاد میں نکلیں، تصنیف کا کام کریں، تقریر کا کام کریں۔ یہ سارے دین کے شعبے ہیں، میں کسی ایک شعبے کا بھی انکار نہیں کرتا۔ جس شعبے سے آپ کی وابستگی ہے، جس جماعت سے قلبی ہم آہنگی ہے، جن کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہے، ان کے ساتھ ملے اور کام کریں، لیکن ترتیب یہ رکھیں۔ نمبر 1، علم دین حاصل کریں۔ نمبر 2، کچھ وقت کسی شیخ کی صحبت میں رہ کے اپنی تربیت کرائیں، اس کے بعد کسی شعبے کا انتخاب کر لیں اور اس شعبے کے لیے جو افراد کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی وابستہ کر لیں۔ آپ چاہیں تبلیغی جماعت میں چلے جائیں، چاہیں جمعیت میں چلے جائیں، چاہیں کسی مدرسے میں بیٹھ جائیں، چاہیں جہاد میں چلے جائیں، چاہیں ختم نبوت کا کام کریں، چاہیں عظمت صحابہ کا کام کریں، چاہیں تصنیف و تالیف کا کام کریں، چاہیں تقریر اور خطابت کا کام کریں، جس شعبے سے آپ کی ہم آہنگی ہے آپ اس میں جا کر کام کریں، لیکن پہلے یہ 2 کام ضرور کریں۔ نمبر 1، علم حاصل کریں، نمبر 2، اپنی تربیت کریں۔ یہ میں آپ سے گزارش کروں گا۔ نمبر 2، یہ ہماری گفتگو حضرات کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی، مرد ہوں یا عورت، پہلے دین پڑھیں، اپنی تربیت کریں، اس کے بعد دین کے کسی شعبے میں کام کریں۔ علم دین نہیں ہوگا تو سمجھائیں گے کیا؟ تربیت نہیں ہوگی تو اللہ کے لیے کام نہیں کریں گے، اور اگر دین سمجھا نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی تو دین کی خدمت کریں گے تو حدود توڑ دیں گے۔ خواتین نے کام کرنا ہے لیکن اس کی کوئی حدود ہوتی ہے۔ گزشتہ کل مجھے خاتون نے میسج کیا کہ کیا خواتین بھی افتاء کر سکتی ہیں؟ میں نے کہا کر سکتی ہیں۔ کہا جی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، میں نے کہا تو آپ ان کی رائے پر عمل کر لیں، مجھے کوئی سوال ہے کہ میری رائے پہ عمل کریں؟ میں اس لیے تو آپ کو کہتا ہوں ایک بندہ منتخب کر لیں، اس کی بات سنا کریں۔ آپ کبھی اس کی سنتے ہیں، کبھی اس کو سنتے ہیں، کبھی اس کی مانتے ہیں، کبھی اس کی مانتے ہیں، الجھن کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری ترتیب حضرات کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی، اس لیے مرکز اور ای مرکز کا نظام حضرات خواتین دونوں کے لیے ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہمارے مردوں کو مرد پڑھاتے ہیں، خواتین کو خواتین پڑھاتی ہیں۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر کوئی ایسی کتاب ہو جو مشکل ہو، خواتین کے لیے پڑھانا ممکن نہ ہو، پھر ہم حدود کے اندر رہ کر اس کے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ مرد حضرات مردوں کو پڑھائیں اور ساتھ خواتین بھی اس کا سماع کریں۔ نمبر 3، میں ان تمام حضرات اور خواتین کو جو آج کے درس میں شریک ہیں اجازت حدیث دینے لگا ہوں۔ سب سے پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، الحدیث المسلسل بالاولیہ۔ میری تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں کہ 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے لگے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد سننے لگے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری انتہا ہے، ہماری ابتدا ہے، ہماری ریڈ لائن۔ ہم اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنا ملک، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ لیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ حضور ہماری ابتدا بھی ہیں،
ہماری انتہا بھی ہے۔ موت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق نکاح مان، حشر کے بعد اسی تعلق نکاح مان، ہم اپنا اوڑھنا بچھونا، مرنا اور جینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنا۔ جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ او کما قال۔ یہ میں نے حدیث بعض محدثین سے سب سے پہلے حدیث یہی سنی۔ جن حضرات نے اس سے پہلے مجھ سے کوئی حدیث نہیں سنی تو ان کے لیے حدیث سب سے پہلی ہے، لہذا ان کے لیے حدیث المسلسل بالاولیت۔ اور اس کے علاوہ الحدیث المسلسل کی ایک اور قسم ہے، الحدیث المسلسل بالمحبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے معاذ انی لاحبک، میں تو سے پیار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، معاذ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو میں آپ تمام حضرات کو جو میری گفتگو سن رہے ہیں، تمام اپنی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں سے جو میری گفتگو سن رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جس طرح باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، الحدیث المسلسل بالمحبہ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ میں نے اپنے جس شیخ سے سنی ہے ان سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے حدیث یہ سنائی تو یہ کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر یہ حدیث سنائی۔ میں نے آج کی مجلس میں الحدیث المسلسل بالاولیت کے بعد الحدیث المسلسل بالمحبہ کی اجازت اس لیے دی ہے کہ ممکن ہے بعض الحدیث المسلسل بالاولیت کی اجازت ہو تو ان کو ایک اور حدیث کی مل جائے۔ باقی میری کوتاہی ہے، میری غفلت ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ الاحادیث المسلسلہ کی مجلس لگا کر ایک مرتبہ طلباء کو اجازت دے دی جائے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہت جلد اس کی ترتیب بھی بنائیں۔ اس کے علاوہ مجھے جن محدثین سے اجازت حدیث حاصل ہے، میں اپنی طرف سے تمام طلباء کو، تمام طالبات کو اجازت حدیث دیتا ہوں کہ آپ حدیث پڑھیں، سمجھیں، عمل کی کوشش کریں اور آگے حدیث مبارک کو پھیلانے کے لیے اپنا جان مال پیش کر دیں۔ نمبر 4، وہ حضرات وہ خواتین جن کا مجھ سے پہلے سے اصلاحی تعلق موجود ہے وہ تجدید کر لیں، اور جن کا اصلاحی تعلق نہیں اور تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ بھی کلمات توبہ پڑھ لیں، اور جو مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، کسی اور سے ہے یا کسی اور سے نہیں ہے لیکن مجھ سے نہیں رکھنا چاہتے کسی وجہ سے بھی، وہ بھی کلمات توبہ پڑھ لیں تاکہ توبہ کی کلمات سب کو مل جائیں۔ یہ سب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا
گناہوں سے بچوں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، دنیا میں آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ دروشی پڑھ لیں اور سب حضرات خلوص کے ساتھ میرے لیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے ضرور دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم اجعل حبك حب الأشياء عندنا اللهم اجعل حبك حب الأشياء عندنا اللهم اجعل حبك حب الأشياء إلينا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اے اللہ رات کی تاریکیوں میں کیے، اللہ بند کمروں میں کیے، کنڈیاں لگا کر کیے، اللہ تو ہمیں ان گناہوں سے اے اللہ پاک فرما دے، اے اللہ پاک فرما دے، اے اللہ پاک فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں چند بندوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے ڈر لگتا ہے، اللہ قیامت کی شرمندگی سے بچا لے، اے اللہ قیامت کی اے اللہ ندامت سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے، اے اللہ رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ندامت سے بچا لے، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم اپنے کرم سے ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت فرما لے، اے اللہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے، اے اللہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے، اے اللہ ہم نے جو نیت کی ہے، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اے اللہ تیرے قرآن کو پھیلانے کے لیے، تیرے پیغمبر کی حدیث کو پھیلانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرے دین کو عام کرنے کے لیے اپنے کرم سے تو اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اپنے کرم سے تو قبول فرما لے، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ یہ طلبہ، اے اللہ یہ طلبہ، اے اللہ یہ طالبات، اے اللہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں جن نے پڑھا ہے، اللہ تو ان کو قبول فرما لے، اللہ تو ان کو قبول فرما لے، اللہ تو ان سب کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما لے، اے اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما لے، اے اللہ کریم اس مرکز کو پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا دے، اے اللہ کہ دنیا کے اہل علم، اہل ذکر، طالبین حق اور اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما دے، اے اللہ ہم نے مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی ہے، اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کتنے اسباب ہیں، اے اللہ تیرے علم میں ہے ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اپنے کرم سے اللہ اس کو بہت جلد بایا تکمیل تک پہنچا دے، اے اللہ ہم مرکز کا نقشہ بنا رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے اس کی تعمیر مکمل فرما دے،
اے اللہ ایسے معامرین عطا فرما دے اللہ جو تیرے نام پر تیری ذات کے لیے اس کی تعمیر میں حصہ لیں اور اس کو مکمل کروا دیں۔ اے اللہ کریم تصنیفات کا جو کام شروع ہے اپنے کرم سے اس کو مکمل فرما دے۔ اے اللہ اساتذہ کرام معلمات اللہ جو میرے ساتھ معاون ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق اجر دے دے۔ اے اللہ طلباء کو بھی تو قبول فرما لے، مرکز کو قبول فرما لے، ہمارے معاونین کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم ہم جانتے ہیں ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس عمل بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس عمل بھی نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے، تیری ذات کے سہارے پر نکلے ہیں۔ اللہ تو توفیق عطا فرما دے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ پوری دنیا کے جتنے بھی افراد تیرے دین کے کام میں لگے ہیں، جو جماعتیں تیرے دین کے کام میں لگی ہیں، جو مدارس تیرے دین کے کام میں لگے ہیں، جو مراکز جو ادارے لگے ہیں، اللہ تو سب کو قبول فرما لے، اللہ تو سب کو اسباب دے دے، اللہ تو سب کے قلوب میں محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ کریم اپنے کرم سے تو سب کو نواز دے، اے اللہ تو سب کو نواز دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو سب کے لیے صاف فرما دے، ہمیں کینے سے بچا لے، اللہ بغض سے بچا لے، اے اللہ حسد سے بچا لے، اللہ نفرت سے بچا لے، اے اللہ کجی سے بچا لے۔ اے اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو تو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ کتنے تیرے نیک بندے تیری نیک بندی اس مجلس میں شریک ہیں، اللہ ہم اس کو نہیں جانتے، تجھے ان کا واسطہ، اللہ تو ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تو سب کو صحت عطا فرما دے، اللہ تو سب کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن ساتھیوں نے کہا ہے اے اللہ مولانا عرفان جمیل بھائی حامد، اے اللہ بھائی بابر ان کے والد بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اور جن نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تو سب کو صحت دے دے، اللہ تو سب کو صحت دے دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی ترتیب بنا دے، اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی آسان فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو والدین اولاد کے رشتوں کے لیے متفکر ہیں ان کو جوڑ کے نیک رشتے عطا فرما دے۔ اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک اولاد دے دے۔ اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے اے اللہ ان کی اولاد کو اپنے والدین کا سایہ دے دے، اے اللہ ان اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ کریم جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے بھائی محمد ظفر صاحب کی والدہ چند دن پہلے فوت ہوئی، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اور جتنے ہمارے دوست احباب ہیں جو کہہ سکے جو نہیں کہہ سکے اللہ سب کے فوت شدگان کی اموات کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مشائخ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اے اللہ پہلے بھی گئے ہیں آئندہ بھی جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں ان کے کاموں کو لے کر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ان کے کاموں کو لے کر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ان کے کاموں کو لے کر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے ہر کونے میں ایسے مراکز قائم کروا دے جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دالفتہ ہوں، اور تزکیہ کے لیے وہ خانقاہ ہوں۔ اللہ ایسے افراد تیار کروا دے اے اللہ جو تیرے کرم سے وہ عقائد کو بیان کرنے والے متکلم ہوں، مسائل بتانے والے مفتی ہوں، اور تربیت اخلاق کرنے والے مربی ہوں۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ تیری قدرت میں کمی نہیں ہے، اے اللہ تو اپنی قدرت سے، اپنے طاقت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اللہ تو ہمیں قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم ہمارا 25 کو ہونے والا اجتماع ہے، یا اللہ تو اس کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ، اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ وہاں تک پہنچا دے، اپنے کرم سے اس کو بھی ٹھیک کروا دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم جو دعائیں مانگی ہیں بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما نعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا